وسلم ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، رواہ البخاری۔ بیان سے پہلے ہمیشہ کے لیے کچھ گزارشات کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون ہے بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی یا اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی تو اپنے موبائل فون کو بند رکھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اس کامیابی کا مدار عمل ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ یہاں التزام دوام کے معنی میں ہے اور دوام کثرت کے معنی میں۔ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل۔ گفتار کہتے ہیں باتوں کو، باتوں سے کوئی منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے۔ کچھ کرنے سے اللہ تعالیٰ ملیں گے، اس لیے ہم سب ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کہی سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے توبہ۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک کے کرنے کا اور دوسرے کے نہ کرنے کا۔ کرنے کے کاموں کو معروفات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر معروف کو کرو، تو معروف کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور دوسری قسم کی چیزیں ہیں منکرات، جو چیزیں ممنوع ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ منکرات کو چھوڑو، تو منکرات کے چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو جہاں آپ پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معروفات ہیں ان کو بجا لاؤ، ان میں غفلت نہ کرو، ان کو چھوڑو مت، اور جو منکرات ہیں ان منکرات کا ارتکاب نہ کرو، ان کو چھوڑو۔ تو یہ اطیعوا اللہ میں آپ داخل ہو جائیں۔ اگر آپ معروفات کو چھوڑیں گے تو آپ نے اطاعت کو چھوڑا اور آپ نے گناہ کا کام کیا۔ اس طرح منکرات جن کے چھوڑنے کا حکم ہے، اگر کسی نے منکرات کا ارتکاب کیا تو گناہ کا کام کیا، اطاعت کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ اب اگر کسی انسان نے غفلت کا زمانہ گزارا ہو، معروفات کے کرنے میں کوتاہی کی ہو اور منکرات کے ارتکاب کرتے کرتے کوتاہی کر چکا ہو، اب اس کوتاہی کے ازالے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ تو اللہ پاک نے اس کی صورت پیدا فرمائی ہے۔ کس کی صورت بھی ہے، اور اس کی صورت کیا ہے کہ توبہ کر لو۔ اور اللہ تعالی نے توبے کا دروازہ جب تک مغرب
سے سورج نہ نکلے، یعنی قیامت نہ آ جائے، اللہ پاک نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا۔ کتنا کریم ذات کہ میرا بگڑا ہوا انسان، میرا باغی انسان وہ واپس آ جائے تو توبے کے راستے سے وہ واپس آ سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے ان اللہ یقبل توبۃ ابن آدم ما لم یغرغر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب تک غرغرہ کی نوبت نہ آئے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے۔ ماضی میں معروفات کو چھوڑ کر جو گناہ کر چکا ہے اور منکرات کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو گناہگار بنا چکا ہے، اب گناہوں سے صاف ہونا چاہے تو غرغرہ سے پہلے گناہوں سے صاف ہو سکتا ہے۔ غرغرہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ نظروں سے اوجھل ہو جائے اور آخرت کا نقشہ سامنے آ جائے۔ جب آخرت کا نقشہ سامنے آ گیا، دنیا کا نقشہ غائب، تو اب توبے کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ اور دوستو، اسلامی تاریخ پر، اسلامی کتابوں پر اگر ہم نظر ڈال کر کے دیکھیں تو توبے کے راستے سے بڑے بڑے مجرم پاک ہوئے۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں۔ ایک یہودی کا لڑکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا، محبت تھی، خدمت کرتا تھا۔ ایک دن نہیں آیا، پوچھا گیا، جواب ملا کہ اچانک بیمار ہوا، اور بیماری بھی ایسی کہ شاید دنیا سے رخصت ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر نبی کو جو یقین ہوتا ہے وہ مجھے اور آپ کو کہا کہ جو کفر پر مرا ایسی پریشانیوں کی طرف گیا جن سے کوئی چھٹکارا نہیں، ہمیشہ پریشانی۔ اس لیے اپنی مجلس کو چھوڑ کر اس یہودی لڑکے کے گھر گئے۔ جب دیکھا تو ابھی غرغرہ کی نوبت نہیں آئی تھی، ابھی توبے کا وقت تھا۔ فرمایا یہودی کے بیٹے مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ اس نے والد کی طرف دیکھا، وہ بھی کھڑا تھا، تو والد نے کہا محمد کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے ایک آدمی کو جہنم سے بچایا۔ آخر میں کفر سے توبہ کر کے ایمان لے کر آیا۔ الایمان یہدم ما کان قبلہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہوگی، وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے اور ناحق۔ قرآن کریم نے کہا ہے جس نے ایک قتل ناحق کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اور اس نے 99 قتل کیے، اندر بے چین۔ یہ مجھے اگر بھول جائے آدمی دلاؤ کہ توبہ کی شرائط کیا ہے۔ اندر سے ناطق بے چین کہ مرنے کے بعد تو کس منہ سے اللہ کے سامنے جائے گا، اتنے قتل کو لے کر کے جائے گا،
اتنا بڑا مجرم بن کر کے جائے گا. تو کسی کے پاس گئے اور پوچھا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، میرے لیے معافی کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ میں معاف ہو جاؤں، کوئی صورت ہو؟ وہ کہتے نا نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان. وہ نیم ملا تھا. آج تو جو نیم ملا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، جو پورا ملا ہوتا ہے اس سے بھی بڑا سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو جو مسائل بتاتا ہے تو اجتہاد کر کے بتاتا ہے، کتابوں سے دیکھ کر کے نہیں بتاتا، تو مجتہد بن جاتا ہے. ایک سبزی فروش کو کسی نے کہا قربانی کے دن ہے اور بکرے بڑے مہنگے ہیں. اس نے کہا بھائی 40 مرغیاں خرید لو اور ذبح کر لو. کیوں خراب کر رہا ہے؟ صحیح تو ہے. ہاں نہیں، اس کو چڑھنے کو کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ 40 مرغیاں ذبح کر لو، قربانی ہو جائے. اس نے کہ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ کہتے ایک مرتبہ میں نے سال کے بکرے کے گوشت کو اور 40 مرغیوں کے گوشت کو تولا تو برابر نکلا. یہ دلیل ہے. کل میں ایک عالم دین کا بیان سن رہا تھا تو فرمایا کہ کسی سے میں نے کہا کہ 11ویں کا ثبوت اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے قرآن مجید میں 11واں پارہ نہیں. ہمارے گاؤں میں ایک پیر صاحب کے بیٹوں کو یہ خیال ہے کہ چلو اپنے والد کی قبر پر عرس مناتے ہیں. تو جہاں ان کی قبر تھی وہ زمین کسی اور قوم کی تھی اور وہ ان چیزوں کے خلاف. انہوں نے کہا بھائی ہم نے تمہارے والد کو قبر کی جگہ دی ہے، اس کی جگہ نہیں یہاں پر. پھر ان کو اور بھی کئی جگہ نہیں ملی تو ایک جگہ کہ یہاں وہ بیٹھتے تھے، یہاں اس کرتے ہیں. تو ایک مولانا بیان فرما رہے تھے کہ اب اللہ والا کہیں بیٹھے گا نہیں، کڑا رہے گا، ہمیشہ گھومتا رہے گا. اس لیے کہ اگر بیٹھتے تو لوگ عرس مناتے ہیں وہاں پر. عرس منانے کے لیے اپنی طرف سے چیزیں نکال لیتے ہیں. اللہ تعالی حفاظت رکھے. کیا بتا رہا تھا؟ تو نیم ملا تو وہ تو پھر بڑے مسائل بتاتے ہیں، مجتہد بن جاتا ہے. جیسا مجتہد مسائل بتاتا ہے تو وہ بھی اجتہاد کر کے مسائل بتاتا ہے. تو اس طرح ملا کے پاس گئے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے لیے معافی کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا کوئی صورت نہیں. ایک قتل کا اتنا بڑا گناہ ہے، تم نے 99 قتل کیے. ایک حدیث میں ہے کہ آسمان کی مخلوق فرشتے اور زمین کے یہ تمام انسان یہ کسی ایک مومن کے خون پر اکٹھے ہو جائیں تو اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں پھینک دیں. ایک مومن کا خون اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا قیمتی ہے. مومن کی قیمت ہے. خون کی تو قیمت اپنی جگہ پر ہے. مومن کو ایذا دینے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا
کہ المسلم میں بیوی داخل نہیں ہے. بیوی کو جتنا کوستے ہو، جتنا اس کو ڈانٹتے ہو، جتنی گالیاں دے سکتے ہو، جتنا اس کو پریشان کرتے ہو، یہ المسلم میں داخل نہیں. آپ کو چھٹی. ایسا گھر شاید قسمت سے کچھ گھر ایسے ہوں جس میں ظلم نہ ہو. یہ ظلم نہ ہو. میں نے ان کو بتایا کہ ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ شوہر کی بد اخلاقی اور گندی گندی گالیاں اور جو وہ اس کے بس میں نہیں کہ میں اس کو کیسے ذلیل کروں. کئی بار خودکشی کا ارادہ کیا. پھر سوچتی ہوں کہ حرام موت کیوں مروں. پنڈی میں میں تھا، مجھے فون آیا کہ ایک خاتون نے اپنے آپ کو جلایا اور مر گئی. 4-5 بچوں والی ماں ہے، لیکن شوہر نے، سسر اور ساس نے ان کو اتنا پریشان کیا کہ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اس نے یہی راستہ اختیار کیا کہ اپنے کو جلا کر کے ختم کرو. یہ ہمارے دوست حاجی فیروز، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. ہمارے بڑے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ رضوان شاہ کی محمد افسر سے رحمہ اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے والے، شائع کرنے والے، ماشاءاللہ. انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد وہ حمل سے ہے. اوپر کی منزل میں ساس نے ایک پاؤں سے، سسر نے دوسرے پاؤں سے پکڑ کر سیڑھی پر گھسیٹ رہے اور گھسیٹتے نیچے پھینکا، جس کی وجہ سے اس کا حمل بھی ضائع ہو گیا. یہ نہیں سوچے کہ تیری بیٹی کو اس طرح کوئی کھینچے تو خوش ہوگا، تیری بہن کو کوئی اس طرح کھینچے تو خوش ہوگا. ظلم ظلم ظلم، اس کو لوگ ظلم ہی نہیں سمجھتے. اور یہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ایک نے بتایا جب بھی میں نے سالن بنایا ہے، ساس شریفہ وہ کہتی ہے اس میں تو پانی کچا ہے، سسر کہتے اس میں تو مسالہ کچا ہے. نکتہ چینی. آدھی بیچاری پاگل ہو جاتی. اور شوہر سے کہتا مجھ کو اس قسم کی باتیں نہ کرو. پھر پوری رات روتی رہتی کہ کوئی سنتا نہیں، خدا کے سوا کوئی راستہ نہیں، دعا کے سوا. یہ ظلم. تو جب مسلمان کی دل دکانے پر اتنا بڑا جرم ہے، گناہ ہے، تو مسلمان کے قتل کا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اس لیے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اجتمعوا علی دم مومن واحد. ایک مومن کے قتل پر آسمان والے، زمین والے اکٹھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں پھینک دے. تو اس نے کہا کہ 99 قتل آپ کر چکے ہیں، آپ کے لیے معافی کا، توبے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے بھی سوچا کہ 100 سے 1 کی گنتی کم کیوں، تو اس کی بھی گردن اڑا دی کہ جاؤ بھائی مجتہد صاحب، 100 پورا کی. لیکن اندر پھر بے چینی ہے. کسی نے کہا فلاں بستی کے اندر صحیح علماء رہتے ہیں، وہاں جا کر آپ کو صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے گا. وہاں دوڑ لگائی. آپ کو قصہ معلوم ہے، راستے میں موت آئی، رحمت کے فرشتے بھی آئے، عذاب کے بھی آئے. رحمت کے فرشتے کہ جب یہ گناہ پر نادم ہو کر توبہ کی طرف جا رہے ہیں، بس توبہ ہو گئی.
عذاب کے فرشتے کہ نہ ابھی توبہ کی تو نہیں. اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو ناپو، جہاں سے چلا ہے اگر وہ زمین کم ہے، توبے کی طرف جو جا رہا ہے تو توبے والی زمین زیادہ ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور جہاں سے چلا ہے اگر وہ زمین زیادہ ہے اور جہاں توبے کی زمین ہے وہ کم ہے، توبے کی جگہ کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. حقیقت میں واقع میں جہاں سے چلا تھا وہ زمین کم تھی، جہاں جانا تھا وہ زمین زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کم زمین کو حکم دیا تباہ دی ذرا پھیل جائے، اور جو زیادہ تھی فرمایا تقربی ذرا سی بڑھ جائے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر لکھا ہے کہ یہ جو ناپنے کا حکم دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عدل تھا، اور جو زمین کو حکم دیا کہ تو کم ہو جا تو بڑھ جا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو فضل سے روکے؟ اللہ تعالیٰ. تو توبہ یہ وہ عمل ہے جس سے 100 قتل بھی معاف ہو جاتے ہیں، 100 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. حضرت حکیم الامہ قدس السرور فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں میرے بہت گناہ ہیں اور بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ کیسے معاف ہوں گے؟ فرمایا یہ سمجھتے ہیں کہ میں عاجزی کر رہا ہوں، حالانکہ یہ متکبر ہے. یہ اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں ان کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں. ان کی پوری زندگی کے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رحمت کا ایک ذرہ کافی ہے. لیکن انسان توبہ کرے شرائط کے ساتھ. توبہ کیا ہو؟ شرائط کے ساتھ. اگر شرائط کے ساتھ کسی نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. اور معافی کے ساتھ ساتھ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر 4 گواہ قائم کرتا ہے. نمبر 1 زمین. زمین کی جس ٹکڑے پر گناہ کیا ہے قیامت کے دن وہ ٹکڑا گواہی دے گا. یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت کے دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. فرمایا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. فرمایا جس نے زمین پر جو عمل کیا ہوگا زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا. اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس زمین پر تو گناہ کرے اسی جگہ توبہ بھی کر لو. اگر وہ گناہ کی گواہی دے تو توبہ کی بھی گواہی دے کس نے توبہ بھی کی. دوسرے گواہ انسان کے اپنے اعضاء ہیں. قرآن کریم میں ہے یوم نختم علی افواہہم، آج کے دن قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. تو انسان کے اپنے اعضاء گناہ میں جو ملوث ہو چکے ہیں وہ گواہی دیں گے انہوں نے ہمارے ذریعے سے یہ گناہ کیا ہے. آنکھ کہیں گی ہم سے ناجائز دیکھا کرتے تھے، اتنے 2-3 فٹ کی موبائل لے کر فلمیں، ڈرامے، تصویریں، خرافات اس کے دیکھنے میں لگے رہتے. کان کہیں گے ہم سے برے برے کلام، غیبتیں یہ سنا کرتے تھے. زبان کہے گی
ہم سے غیبتیں ناجائز باتیں کروایا کرتے تھے، ہاتھ کہے کہ ہم سے ناجائز پکڑواتے تھے. ایک ایک اندام اس کے خلاف گواہی دے گا. اور نمبر 3 کرامن کاتبین، یہ جو کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور نمبر 4 نامہ اعمال، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نام اعمال کھول دیے جائیں گے. یہ 4 گواہ انسان اپنے اپنے اعمال پر، گناہوں پر یہ گواہی دینے والے تیار کر رہے ہیں. لیکن جو شرائط کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالی اعضاء کو بھی بلا دیتے ہیں، زمین کے ٹکڑوں کو بھی بلا دیتے ہیں، اور انسان کے اعضاء کو بھی بلا دیتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی. قیامت میں جب آئے گا نہ کوئی زمین کا ٹکڑا اس کے گناہ پر گواہی دے گا، نہ اس کے اعضاء گواہی دیں گے، اور نہ فرشتے گواہی دیں گے، اور نہ نام اعمال کے اندر وہ گناہ موجود ہوگا. اللہ تعالیٰ کے کرم کو دیکھو، تاکہ میرے بندوں کو فرشتے تانا نہ دے کہ تم تو خراب، تم تو نالائق، ہم نے تمہارے گناہوں کو مٹایا. فرشتوں سے بھی نہیں مٹواتے، اللہ خود مٹا دیتے. توبے بھی اللہ تعالیٰ خوش کتنے ہوتے، شرائط کے ساتھ توبہ ہے تو جو گواہ آپ نے تیار کیے تھے اللہ تعالیٰ ان سارے گواہوں کو ختم کر لیں گے. قیامت میں کوئی تانا آپ کو نہیں دے گا جیسا یار تو نالائق تھا لیکن ہم نے چشم پوشی کی، ایسا نہیں، کوئی تانا نہیں دے گا. توبے کے بعد وہ اللہ کا اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ کوئی تانا دینے والا نہیں. حدیث میں ہے کہ توبے پر اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایک شخص ہے، اس نے سواری کے اوپر کھانا اور پانی بندھا ہوا ہے، جنگل ہے، ایک جگہ لیٹ گئے، آنکھیں کھلی تو سواری غائب. اب کھانا بھی سواری پر اور پانی بھی سواری پر. اب جنگل میں تلاش کرتے 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 تک گئے، خوب پیاس بھی لگ گئی، بھوک بھی لگ گئی، سواری نہیں ملی. اب جب کھانا بھی نہ ہو، پینا بھی نہ ہو تو انجام کیا ہے؟ موت. اب موت کے ارادے سے ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا. آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے لیے، جیسے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ سواری سامنے کھڑی ہے، کھانا بھی بندھا ہوا اور پانی بھی بندھا. اب جو موت کے نیت سے ارادے سے سویا ہوا ہو اور اس نے دیکھ کر کتنا خوش ہوگا. اب یہ خوشی میں کہ اللہم انت عبدی وانا رب، کہنا کیا چاہیے؟ انت ربی وانا عبد، اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. لیکن خوشی سے جملہ الٹا نکل رہا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. فرمایا جو بھاگا ہوا باغی گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے، تانا نہیں دیتے کہ جاؤ. مولانا رومی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک شخص، اس کی آواز بڑی اچھی تھی، کسی دیہات میں رہتا تھا تو رباب بجاتا تھا، کچھ گاتا تھا تو لوگ پیسے بھی دیتے تھے، کھانے بھی دیتے تھے، اور کھانے گھر میں لے کر گھر والے بھی خوش تھے کہ پیسے بھی لا رہے، کھانے بھی لا رہے. لیکن عمر گزرتی گئی، جب بوڑھے ہو گئے آواز بیٹھ گئی. جب آواز بیٹھ گئی تو اب اس کے سننے والے کوئی نہ رہے،
کوئی پیسہ دینے والا نہ رہا، کوئی کھانا دینے والا نہ رہا، تو گھر والوں نے تانے دینے شروع کی، بس یہ بابا صرف کانستا رہتا ہے، کچھ لاتا تو نہیں۔ اب ایک دن تانا برداشت کرے، 2 دن برداشت کرے، تو تانوں سے تنگ آ کر اس نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور جنت البقیع میں جا کر ایک قبر کے ساتھ کوئی گڑا تمام لیٹ گئے، اور رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ یہ مناجات اپنے رب سے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے کہ اے اللہ، جب میری آواز اچھی تھی تو میری آواز کے خریدار بہت تھے، اب میری آواز بیٹھ گئی، اب اس کے خریدار کوئی نہیں رہا، اے اللہ تو میری اس آواز کو تو خرید لی۔ واہ میرے رب، اللہ نے تانا بھی نہیں دیا کہ جب جوانی تھی تو ادھر بھاگ رہے تھے، اب بوڑھے ہو گئے یہاں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوگی، فرمایا ہمارا ایک بندہ دنیا والوں سے مایوس ہو کر کے ہمارے دروازے پہ آیا ہے، جاؤ ان سے کہو کہ ہم نے تمہاری اس بدی آواز کو خرید لیا ہے، اور ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر لو۔ باپ تانا دے گا، دوست تانا دے گا، ماں تانا دے گی، لیکن سال سال گناہ کرنے کے باوجود جب بندہ توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ مولانا روم اللہ نے فرمایا، پیر چنگی کے بابت خاصی خدا ہم بزا جذب پنہا حب بزا۔ اور رباب بجانے والا بوڑھا اللہ والا کیسے بنتا، لیکن قربان جاؤ اللہ تعالیٰ کے کھینچنے پر، جذب پر، جو انسان کو نظر نہیں آتا کہ اندر سے میرا اللہ مجھے اپنا بنا رہے ہیں۔ اس لیے توبہ، گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنی زندگی کی رخ کے بدلنے کا فیصلہ کرنا، یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ موت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آتی ہے، اس لیے جو گھڑیاں ہمارے پاس ہے، جو وقت ہمارے پاس ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھ کر کے ماضی کے گناہوں سے توبہ کریں۔ حقوق اللہ میں توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، یہ بابی افعال ہے، لازم کے معنی میں ہے، ان یقلع اقلاع سے ہے کہ معصیت سے الگ ہو جائے، جس گناہ سے تمہیں توبہ کرنا ہے اس کو چھوڑ دو۔ موبائل کو صاف کر لیا، جتنے فلمیں ڈرامے سب سے صاف۔ ایک دفعہ رمضان میں گیا تھا تو ایک صاحب تھے، ان کے پاس جو ہے نا، تو سامنے میں بہرحال جب کھانے پہ بیٹھ گئے تو اس نے کہا یہاں انگلی رکھو، یہاں انگلی، مجھے یہ بڑے موبائل کا کھولنا بند کرنا نہیں آتا، اور اللہ کرے نہ آئے، تو یہ میں نے کہا کہ جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے؟ کہتے اتنے ویڈیو جو میں نے ویڈیوز پتہ نہیں کیا یہ ختم ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی تصویریں انہوں نے اس وقت ختم کر۔ جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو اس سے الگ ہو جاؤ۔ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم اور مفتی رشید احمد سے فرماتے تھے، بعض لوگ ٹی وی کے سامنے ڈرامہ دیکھتے ہیں، کہتے استغفر اللہ، تسبیحات میں استغفر اللہ استغفر اللہ، گناہ بھی کر رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رابعہ ادویہ علیہ رحمہ غالباً تفسیر روح المعانی میں ان کا قول ہے کہ ہمارا استغفار بھی استغفار کا لائق ہے، یہ مذاق ہے استغفار ہے کہ دیکھ رہے گناہ میں لگا ہوا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پہلی شرط ہے ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جاؤ، موبائل صاف۔ یہ ہمارا ایک ساتھی ہے مولانا حمزہ سے، انہوں نے کہا ایک
ساتھی نے کہا یہ دیکھو میں نعتخوان بھی ہوں, میری بہت اچھی آواز ہے, یہ میری دیکھو تصویر. اس نے کہا میں نہیں دیکھتا. کہتا فلاں فلاں دیکھتے ہیں. کہتا وہ دیکھتا ہوگا, میں نہیں دیکھتا ہوں. کیوں؟ گناہ ہے, میں اس گناہ کو نہیں دیکھتا. کیوں گناہ ہے؟ اس نے کہا کیوں چھوڑو, ابھی ہم اکٹھے کہیں جا رہے ہیں اور باس مباس سے شروع ہوگی تو بدبزگی ہوگی. لیکن فرمایا اس نے چھوڑا نہیں. ہمارا اللہ تعالیٰ یہ ماسٹر رضوان سے کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے شعبے سے اور زیادہ دلچسپی عطا فرمائے. تو کہتے ان کو ہم نے کہا کہ وہ تصویر کا جو درس ہے وہ بھیجو. تو انہوں نے بھجوایا. ایک طرف جا کر کے جب درس سنا, اس نے کہا آج تصویر کا مسئلہ سمجھ میں آیا, پورے موبائل کو صاف کیا. اس کو توبہ کہتے ہیں. اور جہاں ان کا چینل چل رہا تھا اس کو بھی فون کیا کہ میرے جتنی تصویریں ناتے ہیں سب ختم. اس کو توبہ کہتے ہیں. بیوی سے کہا کہ بڑا موبائل ختم, چھوٹا موبائل لے, اس کی ضرورت نہیں. تو توبے میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ یقلان لو معصیہ, گناہ سے الگ ہو جاؤ. نمبر 2, کوئی عورت ہے بے پردہ گھومتی رہتی ہے, وہ کہتے میری توبہ, پردہ شروع کر لے, بے پردے کی جوڑے. بازاروں میں جانا, اس سے توبہ کر لے, آج سے مجھے بازاروں میں نہیں جانا. کل کسی خاتون کا فون آیا تھا کہ کیا دعوتوں میں جانا جائز نہیں خواتین کے لیے؟ میں نے کتابوں میں تو یہ ہے کہ شرعی اور طبی ضرورت کے بغیر خواتین کو گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہے. والدین کی زیارت کے لیے جانا یہ شرعی ضرورت ہے. حج ہے یہ شرعی ضرورت ہے, گھر میں حج نہیں ہو سکتا, عمرہ گھر میں نہیں ہو سکتا. اور کوئی دینی ضرورت ہو تو اس کے لیے جائیں. یہ دعوتوں کے لیے, کھانے پینے کے لیے کہاں ہے کہ گھر سے باہر. مسجد میں جانا جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیر غالب تھی تو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے بھی اگر کوئی جائے اجازت تھی. ضروری نہیں تھا جانا, لیکن اجازت تھی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ابھی تھوڑا زمانہ گزرا تھا جب عورتوں کے حالات کو دیکھے, فرمایا اگر یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے لمنعهن المسجد, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں جانے سے منع فرماتے. تھوڑے عرصے میں حالات خواتین کے بدل گئے, شر غالب ہونے لگا, خیر مغلوب ہونے لگا. تو آج شر کتنا بڑھ گیا, تو اس کو بازاروں میں جانا کہاں جائے, ادھر ادھر تفریحات میں جانا کہاں جائے. تو ایک خاتون توبہ کرنا چاہتی ہے تو پہلے ان چیزوں کو چھوڑے کہ آج سے مجھے بازار نہیں جانا اور ان تقریبات میں نہیں جانا. پہلی توبہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ سے الگ ہو جائے. اور نمبر 2 ایندما علیہ, دل میں ندامت ہو. دل میں کیا ہو؟ ندامت. میں نے غلط کی, میں نے غلط کی. جیسے ابو کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی نقصانات کا شکار ہو جائے, مصیبتوں کا شکار ہو جائے, اور پھر آ کر معافی مانگ کر کہے ابو میں نے غلط کیا, کاش میں تیری بات مانتا, میرا یہ حال نہ ہوتا, میں نے غلطی کی. اس لیے رب سے کہے کہ میں نے غلط کیا, دل میں ندامت ہو, پشیمانی ہو. جو رب کھلا رہا ہے, جس کی زمین پر ہم رہ رہے ہیں, جس کے آسمان کے نیچے ہم رہ رہے ہیں, پورا قرآن آپ پڑھ کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنے احسانات ہیں. اللہ فرمائے سوچو تو صحیح, یہ بارش کون برساتا ہے؟ یہ پانی ہم تمہارے لیے برسا رہے ہیں. پھر یہ باغات کون اگاتا ہے؟ تم میں سے کوئی ایک درخت بھی اگانے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی نہیں اگا سکتا. ہم نے کیا کیا نعمتیں تم کو دی ہیں, تو محسن کی نافرمانی کرنا. آپ لوگ کہتے ہیں نا نمک حرام,
نمک حرام کیا ہے کہ ایک آدمی آپ کے احسانات کرے، بھلائی کرے، آپ اس کے پاؤں کاٹے. تو اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں. پوری کائنات اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. اس دن بھی بتایا کہ اللہ نے پانی کتنا بنایا. کبھی میں سوچتا ہوں کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کے کپڑے بدبودار، پانی بہا دو، بدبو ختم. آپ کے جسم بدبودار، پانی استعمال کرو، بدبو ختم. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ پانی پیتا ہے؟ اللہ تو نہیں پیتا. اللہ پانی سے نہاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پانی استعمال نہیں کرتا. اور ہمارے لیے کتنا پانی بنائے. اللہ گندم نہیں کھاتے، اللہ غلہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے پیدا کیا. اللہ کوئی پھل نہیں کھاتے، ہمارے اور آپ کے لیے پھلوں کو پیدا کیا. اللہ سبزی نہیں کھاتے، ہمارے اور آپ کے لیے کتنے سبزیاں بنائی. اللہ تعالیٰ گوشت نہیں کھاتے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے کتنے قسم کے گوشت بنائے. بکرے کا گوشت، دمبے کا گوشت، مرغی کا گوشت، پرندوں کا گوشت، مچھلی کا گوشت، کتنے گوشت ہیں، سب حلال ہے. تو اتنا بڑا محسن، میں نے اس محسن کی نافرمانی کی، اس پر ندامت. رات میں ایک عالم دین کا بیان سن رہا تھا. دیکھو مجھے بھی سننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ میں بھی سنوں، فائدہ ہوتا. فرمایا کہ غالباً رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کہ ایک ہاتھ میں آگ، ایک میں پانی. کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہتا پانی سے جہنم کو تلاش کر کے جہنم کی آگ کو بجھانا چاہتی ہوں، اور آگ کے ذریعے سے جنت کو جلانا چاہتا، تاکہ نہ جہنم رہے نہ جنت رہے. جو آدمی عمل کرے تو اللہ کے لیے کرے. جنت کی لالچ میں عمل کرنا یہ شرک ہے. لالچ میں عمل نہ کرو، جہنم کے خوف میں گناہ مت چھوڑو، اللہ کی خوشی میں چھوڑو. اور حقیقت ایک دعا سکھائی گئی. کیا دعا ہے؟ ہاں اللہ میں اسألک رضاک والجنہ. اے اللہ پہلے نمبر پر میں تیرے خوشی چاہتا ہوں، دوسرے نمبر پر کس کو چاہتا ہوں؟ جنت. معلوم ہے کہ اللہ کی خوشی جنت سے بڑھ کر ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور تیری ناراضی اور ناشکر سے پناہ مانگتا ہوں. دوسرے نمبر پر جہنم سے. تو اللہ تعالیٰ کی ناخوشی یہ جہنم سے بڑھ کر عذاب ہے، یہ بڑھ کر عذاب ہے. تو دوسری شرط توبہ کے لیے ہے کہ دل میں ندامت ہو، پشیمانی ہو کہ میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے دیکھا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں. دوستو جب لوگوں کے حالات آپ سنیں گے آپ شکر کریں گے. ایسے گھروں میں بے چینی، پریشانی. کل مجھے ایک صوبے سے، نام بھی نہیں لیتا ہوں برائی کا، فون آیا. یہ خاتون آئی، وہ اپنے میکے میں، وہاں ان کی بھائی نے ان کے پاس موبائل پکڑا. پھر کرتے کرتے تو اپنے شوہر کے علاوہ کتنے رابطوں میں کسی دوسرے اس نے کہا یہ. اب ان کے اگر گھر والوں کو، سسرال والوں کو بتائیں گے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا کریں. ان کو بتائیں گے تو طلاق. میں نے کہا بتانا ضروری نہیں. اس نے جب توبہ کر لی، لیکن کہتے کیا کرے، ان کے 2-3 بچے ہیں. ان بچوں کو جب پتہ چلا ہے تو وہ رو رو کر کے ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اب وہ تو ابو سے کہیں گے. میرے رب نے سچ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. میرے بندوں میرے حکم کو چھوڑو گے تمہیں سکھ کی زندگی نصیب نہیں ہوگی، تمہیں چین کی زندگی نصیب نہیں ہوگی، تم بے چین رہو گے.
پریشان رہو گے. کتنے گھروں میں بے چینی اور پریشانی ہے, کیا کیا داستان ہے. نیند لوگوں کی اڑی ہوئی ہے. ایک علاقے سے فون آیا کہ والد سے بہت سخت آزمائش میں ہے, دعا کی ضرورت ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. آج اٹھنے سے پہلے ہم سب اپنے رب سے کہہ دے کہ اللہ جو ماضی میں کر چکے ہیں برا کیا ہم لاتے ہیں, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور توبہ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے اللہ آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا, چین سے بھر دے گا. بے غم ہو کر کی زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ کی قسم جھونپڑی میں وہ سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو بڑے بڑے بنگلوں میں محلاتوں میں لوگوں کو نصیب نہیں. آج میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا, یہاں ہمارے اس چھوٹی مسجد میں بین الاقوامی خطیب حضرت مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. انہوں نے بہت 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 دو باتیں انہوں نے بہت پیاری باتیں کہی. ایک بات یہ فرمایا, آج ہم اپنے آپ کو کپڑوں سے قیمتی بناتے ہیں. خواتین کا حال کیا ہے, میں نے 5000 کا جوڑا پہنا ہے, اس میں یہ نقش و نگار ہے, اور یہ کام ہو چکا ہے, اور یہ فلاں قسم کا لیس لگایا فلاں, اور یہ 10,000 کا جوڑا ہے. فرمایا سنو, کپڑوں سے انسان قیمتی نہیں بنتا, انسان سے کپڑا قیمتی بنتا ہے. پھر مثال دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو کپڑا لگا ہوا ہے, آج وہ بوسیدہ کپڑا اگر کوئی ٹکڑا اس کا لے کر آئے تو ہزاروں نہیں لاکھوں میں اس کے خریدار ہوں گے. ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کپڑا تو بوسیدہ ہے, لیکن یہ لاکھوں کی قیمت کیوں آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے لگنے کی وجہ سے. اس کے مقابلے میں بہت نیا کپڑا ہے, چمکیلا دمکیلا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کی قیمت نہیں ہے. فرمایا یہ دھوکہ ہے, ہم اپنے آپ کو کپڑوں سے قیمتی بنوانا چاہتے ہیں. فرمایا سنو, کپڑا انسان سے قیمتی بنتا ہے. ہماری فلاں باجی نے ماشاءاللہ یہ کپڑا پہنا تھا, سیدھا سادہ. ہمارے استاد نے اس قسم کی وضع کا تھا, تمہیں بھی ایسے اختیار کر لو. ہمارے فلاں نے یہ کی. دوسری بات انہوں نے بڑی اچھی بات کہی, اللہ تعالی ہمارے علاقے کے بارے میں قبول فرمائے. ہماری مسجد کے بارے میں کہا کہ یہ جو مسجد یہ علاقہ ہے ٹکڑا, اس لیے چونکہ یہ گلی میں پھنس گئے, اس کی گاڑی چھوٹی گاڑی ہے تو پریشان ہو گئے. تو فرمایا کہ یہ جگہ شہر سے بھی دور ہے اور جو مین سڑک ہے اس سے بھی دور ہے, لیکن مجھے یہ ٹکڑا اللہ کے قریب لگ رہا ہے. چلو, ایک اتنے بڑے عالم اور خطیب نے یہ گواہی دی کہ مدنی مسجد کا یہ ٹکڑا مجھے اللہ کے قریب لگ رہا ہے. اللہ ان کے قول کو قبول فرمائے. اب اس میں جو نمازیں پڑھے گا, اس میں جو تعمیر کرے گا, اس میں جو خدمت کرے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس شکر کی برکت سے اس کی خدمات کو قبول نہیں کرے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ دوسری شرط توبہ میں کیا ہے؟ ندامت ہے. گناہ پر ندامت ہے, شرمندگی ہے. یا اللہ میں شرمندہ ہوں, میں نے یہ غلط کام کیا, میں شرمندہ ہوں, میں نادم ہوں, میں پشیمان ہوں, میں مانتا ہوں. نڈر ہو کر نہیں, بے باک نہیں, بے باکی تو کفر ہے. یا اللہ میں شرمندہ ہوں, مجھے نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. اور تیسری شرط ایازمہ عزمن جازمہ اللہ یعود الیہا ابدا. پکا عزم ہو
کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، جان دے دوں گا لیکن یہ گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کرتے وقت یہ عزم ضروری ہے۔ بعد میں اگر پھر نفس و شیطان غالب آ گیا اور تجھ سے وہی گناہ کروا دیا تو پہلی توبہ تیری قبول ہے، پہلی توبہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ توبہ کرتے وقت آپ کا یہ ارادہ نہیں ہو کہ میں نے دوبارہ یہ گناہ کرنا ہے، جس وقت تو توبہ کر رہا ہے اس وقت تیرا ارادہ یہ ہو، عزم یہ ہو کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، تو آپ کی توبہ صحیح ہے۔ اور حقوق العباد میں چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا حق آپ نے مارا ہے اس کو حق دے دو یا اسے معاف کرو، اس کو حق دے دو یا کیا کرو، معاف کرو۔ جو دونوں میں سے کام کرا سکتے ہو وہ کام کرا دو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اللہ سے معافی مانگنے کی، اللہ سے توبہ کرنے کی خود قرآن کریم نے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ میں نے جو آیتیں پڑھی اس میں بھی یہ طریقہ ہے کہ اللہ سے کہو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ واعف عنا اس کا معنی کیا ہے؟ تفسیروں میں لکھا ہے اس کا معنی ہے واعف عنا امحو آثار ذنوبنا، امحو آثار ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجیے۔ گناہ تو مٹانا ہے، کپڑے پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، آپ نے کپڑا دھو لیا، کہتے نشان تو پھر بھی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو اس طرح مٹا دے کہ اس کے نشانات، ان کے نشانات بھی ختم ہو جائے۔ یہ اللہ سکھا رہے ہیں کہ مجھ سے تم معافی کیسے مانگو۔ واعف عنا کیا مانا؟ امحو آثار ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دے۔ واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے۔ کیا مطلب؟ واغفر لنا بستر ذنوبنا واظہار جمیلنا، واغفر لنا بستر القبیح واظہار الجمیل، اے اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر اور ہمارے نیکیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ہماری اس طرح بخشش فرما دی۔ ہمارے گناہوں کو لوگوں سے چھپا دیجیے اور ہمارے نیکیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیجیے، ایسی مغفرت فرما دی۔ اور نمبر آگے کیا ہے؟ ورحمنا، ہم پر رحم فرما دے۔ حکیم علماء خود سے فرماتے ہیں کہ رحم کے 4 معنی ہیں۔ کتنی تفسیریں ہیں؟ 4 معنی ہیں۔ نمبر 1 توفیق طاعت، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے اس سے نیکیوں کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ حضرت آج کل مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی، تہجد نہیں پڑھ پاتا۔ فرمایا قیدت کا ذنوبک، تیرے گناہوں نے تجھے روک لیا ہے۔ گناہ کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق، تلاوت میں کمی، ذکر میں کمی، تہجد میں کمی، اشراق میں کمی، ذکر میں کمی، نوافل میں کمی، گناہ کی وجہ سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اے اللہ جب آپ نے معاف کر لیا، گناہ معاف ہو گیا، تو وہ توفیق واپس کیجیے۔ ہمارے حضرت شیخ العربی والجماع ابن اللہ مولانا شاکر مختصر عمل فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی باپ کا نافرمانی کی وجہ سے باپ نے جیب خرچہ بند کر لیا، اس نے آ کر کے معافی مانگی، پھر وہ بیٹے کہتا ہے ابا جب معافی تلافی ہو گئی تو ہمارے جیب خرچی بھی جاری کر لی۔ تو بندہ رب سے کہے
کہ اے میرے رب مجھ پر رحم کیجئے، آپ نے گناہ کی وجہ سے جو نیکیوں کی توفیق مجھ سے چھین لیا تھی تو وہ توفیق مجھے واپس کر لیجئے۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے؟ فراخی معیشت، گناہوں کی وجہ سے روزے میں تنگی آتی ہے۔ اے اللہ جب گناہوں کی تلافی ہو گئی، معافی ہو گئی، یا اللہ اب ہمارے روزے میں وسعت عطا فرما، ہمارے روزے میں وسعت عطا فرما، وہ تنگی کو ختم فرما۔ اور نمبر تین رحمت کی طرف بے حساب مغفرت، بے حساب مغفرت۔ اے اللہ جب ہم نے توبہ کر لی اور آپ نے معاف بھی کر لیا تو اب رحم بھی فرما، یعنی بے حساب مغفرت عطا فرما۔ اور چوتھی تفسیر ہے دخول جنت، دخول جنت، کہ جہنم میں بھیجنے سے پہلے اس کو کہتے ہیں دخول اولی، ہمیں سیدھا جنت میں بھیج دیجیے، ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ تو رحمت کی کتنی تفسیر ہو گئی؟ نمبر 1 توفیق طاعت، نیکوں کی توفیق عطا فرما۔ نمبر 2 فراخ معیشت، یا اللہ ہمارے معیشت کو میں وسعت عطا فرما۔ اور نمبر 3 بے حساب مغفرت۔ اور نمبر 4 دخول جنت۔ اے اللہ رحم فرما، انت مولانا، انت۔ اب یہ ساری چیزیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، آپ ضمیر بارز لے کر آئے، انت مولانا۔ مولانا کی 3 معنی کی ہیں، انت سیدنا، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم الگ الگ تو نہیں ہیں، اجنبی لوگ تو نہیں ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں۔ انت سیدنا ومالکنا، آپ ہمارے مالک ہیں، ومولانا ہے متولی امورنا، آپ ہمارے امور کے متولی ہیں، ہمارے سارے امور آپ تو سر انجام دے رہے ہیں، آپ تو بنا رہے ہیں، ہم اور آپ الگ الگ کہاں ہیں؟ آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے امور کے متولی ہیں، سنبھالنے والے ہیں۔ جب گناہ کے معافی بھی ہو گئی، تلافی بھی ہو گئی، رحمت ہو گئی، دوری کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا گناہ سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، جب گناہ سے توبہ کرتا ہے، نیکی، توبہ نیکی ہے تو نیکی سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، غیروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما دے، ہمیں غیروں سے متاثر نہ فرما، ہر اعتبار سے غلبہ عطا فرما دے۔ آج یہود و نصارہ اللہ معاف فرمائے، ہم اس سے متاثر ہیں، اس کے کپڑوں کو، اس کی وسعت کو، اس کی زندگی گزارنے کے طرز طریقے کو، وہ ہمیں اچھا لگتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے دیے ہیں، وضاحت دیا ہے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کو کافروں پر غلبہ عطا فرما دے۔ تو کبھی کبھی اس دعا کو بھی، توبہ کو اس انداز میں بھی، واعف عنا، یاد ہو جائے گا، واعف عنا واغفر لنا، کتنا اچھا ترجمہ ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجیے، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما۔ کس طرح کہ ہماری کبھی اور بری باتوں کو چھپا لیجیے اور ہماری اچھی باتوں کو لوگوں پر ظاہر کیجیے، تاکہ لوگ ہم سے بدگمان نہ ہو، لوگ ہمیں بری نظر سے نہ دیکھیں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ ایک مسئلہ یاد رکھنا، نے فرمایا کہ ایک آدمی سے میں نے کہا تو تسبیح کیوں نہیں رکھتا؟ اس نے کہا تاکہ لوگ مجھے اچھا نہ سمجھے۔ فرمایا پھر تو اس سے خوش ہے کہ لوگ تجھے بدماش سمجھے، اس پہ خوش ہے کہ لوگ تجھے بدماش سمجھے۔ فرمایا اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، لوگ تمہیں اچھا سمجھے اچھی بات ہے، اس کی تو دعا سکھائی ہے،
اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے ایسا بنا کہ اپنی نگاہ میں مجھے چھوٹا دکھا اور دوسروں کی نظروں میں مجھے بڑا دکھا. اور قرآن میں بھی ہے. بتاؤ سورہ فرقان میں بتاؤ نا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ مجھے اہل تقوی کا پیشوا بنا دے، امام بنا دے، تاکہ مجھے لوگ دیکھ کر کے تقوی حاصل کریں، دین حاصل کریں. تو جو آپ کو برا سمجھے گا وہ آپ سے دین حاصل کرے گا. فرمایا اپنے آپ کو خود اچھا مت سمجھو، دوسرا آپ کو اچھا سمجھے، بہت اچھی بات ہے. تو یہاں پر بھی اللہ مغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ بے ستر قبیح ہے، ہماری جو بری عادتیں ہیں، گناہ ہیں، ان کو چھپا لے لوگوں سے. وَإِظْهَارِ الْجَمِيلِ، اور ہماری جو اچھی باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیجیے تاکہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا گمان رکھے، برا گمان نہ رکھے، ہمیں اچھا سمجھ کر کے ہم سے کوئی دین سیکھے. وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما. جب گناہ کی تلافی ہو گئی تو گناہوں کی وجہ سے جن نیکیوں سے ہم دور ہو گئے تھے، تیری توفیق نہ ہونے کی وجہ سے اب اپنے توفیق کو پھر ہمارے لیے شامل حال کیجیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ توبہ کرو، ہاں کیسے آسمان سے میں منگوائی جائے گی، پینے کا ارادہ، اور شیخ پینے کا ارادہ تو کیجیے، شیخ پینے کا ارادہ کیجیے، آسمانوں سے میں منگائی جائے گی. تم توبہ کر کے اللہ والا بننے کا ارادہ تو کیجیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ارادہ تو کیجیے. اللہ تعالیٰ توفیقات کی شراب آسمان سے بھیج دیں گے. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں تہجد کے لیے کیسے اٹھا، یہ تہجد کی توفیق مجھے کیسے ہو رہی ہے. سارے لوگ خراٹے مار رہے ہیں اور یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. ہمارے کچھ احباب نے مجھ سے کہا کہ کتنے سال ہو گئے کہ سفر میں حضر میں ہمارے تہجد کا کبھی ناغہ نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتے ہیں تو وہ توفیق ایسے ہوتی ہے کہ آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے. کہتے 3 پارے روزانہ تلاوت کر رہا ہوں، بیماری میں بھی صحت میں بھی. عروۃ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی فقہائے سبع کے امیر ہے، فرماتے ہیں روزانہ دن میں 1/4 قرآن دیکھ کر پڑھتا تھا، رات میں زبانی نماز میں پڑھتا تھا. 4 دن میں قرآن ختم. روزانہ 1/4 دن میں دیکھ کر پڑھتا اور رات میں تہجد میں پڑھتا. یہ توفیق کون دیتا تھا؟ اللہ دیتا تھا. اور جب اللہ توفیق چھین لیتے ہیں تو ایک صفحہ تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی، ذکر کی توفیق نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. رحمہ ورحمنا انت مولانا، محبت سے نام لو، انت مولانا، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے امور کو سنبھالنے والے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے جناب کو نیک بنا، صالح بنا، اخلاص عطا فرما، اپنے زندگی کو بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرما. تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تو ہمارا بن جا، ہم کو اپنا بنا. قدم قدم پر ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما. سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما. ہمارے توبے کی حفاظت بھی فرما، حفاظت بھی فرما. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل مستمر عطا فرما. ہم سب کی جائز حاجات کو یا اللہ اپنے کرم سے پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين.